آداب دوستوں، سفر نامہ بھائی شہاب خان چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم میری کتاب غزل ڈائری کی آڈیو بک کا پہلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا انگلش، ہندی، ای بک، پیپر بیک اور ہارڈ کور ایڈیشن امیزن پر اویلیبل ہے۔ بہت جلدی ہی اردو ایڈیشن بھی آنے والا ہے۔ تو چلیے فی الحال پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ غزل ڈائری چیپٹر 1، آکاش میں پتنگ۔ آسمان کا نیلا رنگ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے نیلے رنگ کے کپڑے پر دھول پھینک دی ہو۔ اس نیلے پن کے پیچھے ایک سیاہی سی دھند چھائی ہوئی تھی، مانو آسمان بھی غزہ کی زمین کی طرح رونے سے تھک گیا ہو۔ ہوا میں ایک پتنگ ادھر ادھر لہرا رہی تھی، اس کے رنگ برنگے پنکھ ہوا کے ساتھ ایسے ناچ رہے تھے جیسے کوئی پری اپنے پر پھیلائے آزادی کی سیر کر رہی ہو۔ پتنگ کی ڈور ایک بچے کے ہاتھ میں تھی جو زمین پر کھڑا اسے ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ چمک جو صرف نادان دلوں میں ہوتی ہے، جہاں سپنے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی ضد پال لیتے ہیں۔ ہوا میں اڑتے ڈائری کے پنے دھیرے دھیرے زمین پر بکھرنے لگے، مانو آسمان بھی انہیں تھام نہ سکا ہو۔ ان پر لکھے شبد دھندلے پڑ گئے تھے، مگر ان کی آواز ہوا میں گونجتی رہی، جیسے کوئی درد کی کہانی بار بار دہرائی جا رہی ہو۔ یہ آواز تھی مریم کی، ایک فلسطینی بچی کی جس نے اپنی زندگی کے سکھ دکھ ایک ڈائری میں قید کیے تھے۔ یہ کہانی تھی اس کے معصوم سپنوں کی، ٹوٹتی امیدوں کی، اور اس جنگ کے خلاف سنگھرش کی جس نے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ مریم کی ڈائری کے پنے ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے ایک پرانے زیتون کے پیڑ کے پاس پہنچے۔ یہ پیڑ غزہ کی زمین پر سالوں سے کھڑا تھا، جہاں ہر پتا یدھ کی داستاں سنتا آیا تھا۔ اس کے سائے میں بیٹھ کر مریم اپنی ڈائری لکھا کرتی تھی۔ یہ پیڑ ہی اس کا ساتھی تھا، اس کے سکون کا ٹھکانہ، اس کی امیدوں کا گواہ۔ مگر آج اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا تھا، صرف ہوا میں لہراتے پنے تھے جو مریم کی آواز کو بیاں کر رہے تھے، جیسے پیڑ کی ڈالیاں انہیں تھامنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تبھی ایک بچے کی نظر ان پنوں پر پڑی، وہ انہیں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر ایک مسکان بھی تھی، وہ مسکان جو صرف انہی کے چہروں پر آتی ہے جو زندگی کی تلخیوں کے بیچ بھی امید کی رن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے پنوں کو سینے سے لگا لیا، مانو مریم کی آواز اس کے دل تک پہنچ گئی ہو۔ وہ سمجھ گیا، جنگ نے شبدوں کو تو اڑا دیا مگر سپنوں کو نہیں مار سکی۔ سپنے تو اب بھی زندہ تھے، ہوا میں اڑتی اس پتنگ کی طرح جو آسمان کو چھونے کا سپنا دیکھتی ہے۔ وہ پتنگ ابھی بھی آسمان میں ناچ رہی تھی، اس کے رنگ برنگے پنکھ ہوا کے ساتھ مل کر ایک نئی کہانی لکھ رہے تھے۔ یہ کہانی تھی غزہ کے ان بچوں کی جو بموں کے شور کے بیچ بھی کھڑکھڑاتے ہیں، جن کی آنکھوں میں ڈر نہیں، بس اڑان بھرنے کی چاہت ہے۔ یہ کہانی ان کی ضد کی تھی، زندگی کو تھامے رکھنے کی ضد، سپنوں کو مٹنے نہ دینے کی ضد۔ مریم کی ڈائری کے پنے ایک بار پھر زمین پر بکھر گئے، مگر ان پر لکھے شبد ہوا میں گونجتے رہے۔ جنگ نے ہماری آواز چھین لی مگر سپنوں کو نہیں چھین سکی۔ یہ شبد اب صرف کاغذ پر نہیں بلکہ ہر اس دل میں اتر گئے تھے جو ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ اور وہ پتنگ ابھی بھی اڑ رہی تھی اس آسمان میں جہاں سپنوں کی اڑان کبھی رکتی نہیں، مگر زمین کا مندر کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس بچے کے پیروں کے آس پاس بموں کے گڈھے پھیلے ہوئے تھے، جیسے زمین کے سینے پر زخموں کے نشان ہوں۔ ہر گڈھے سے اٹھتا دھواں آسمان کو دھندلا کر رہا تھا، مانو آگ کا دیا جلا کر یدھ نے اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہو۔
زمین پر بکھرے کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے پھسل رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھے، بلکہ کسی کے دل کے ٹکڑے تھے، ایک ڈائری کے پنے جن پر زندگی کے سکھ دکھ کی داستاں لکھی تھی۔ ہوا نے ان پنوں کو اٹھا کر ادھر ادھر بکھیر دیا، جیسے کوئی شیطان انسانی آوازوں کو مٹانے پر تلا ہو۔ ایک پنا ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا ایک بم کے گڈھے کے کنارے پر جا اٹکا۔ اس پر لکھے شبد دھوپ میں چمک رہے تھے۔ جنگ نے ہماری آواز چھین لی، مگر سپنوں کو نہیں چھین سکی۔ یہ لفظ کسی بچے کے تھے جس نے اپنی امیدوں کو کاغذ کے پنوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ڈائری اس کی زبان تھی، اس کی روح کی آواز، مگر یدھ کی بربرتا نے اسے بکھیر دیا تھا۔ پتنگ اب بھی آسمان میں لہرا رہی تھی، اس کے چٹک رنگ جنگ کے دھوئیں اور خون کے داغوں کے بیچ ایک تصویر بن گئے تھے، جیسے کوئی کلاکار تباہی کے بیچ بھی خوبصورتی رچ دیتا ہے۔ مگر نیچے زمین پر بموں کے گڈھے اور اڑتے پنے ایک سوال پوچھ رہے تھے، یہ کیوں ہوا؟ کیوں ایک بچے کے ہاتھ میں قلم کی جگہ آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کیوں اس کی ڈائری کے پنے بموں کی راکھ میں گرے ہیں؟ ہوا کے تھپیڑوں سے ڈائری کے پنے اب دھیرے دھیرے زمین پر بکھرنے لگے۔ ان پر لکھے شبد مٹ رہے تھے، مگر ان کی آواز گونجتی رہی۔ یہ آواز تھی مریم کی، اس فلسطینی بچی کی جس نے اپنے سپنوں کو کاغذ پر اتارا تھا۔ یہ کہانی تھی اس کی زندگی کی، جہاں ہر پنے پر ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، تو ہر دوسرے پنے پر یدھ کی آگ میں جھلستے بچپن کا درد۔ اس کی ڈائری کے بکھرے ٹکڑے اب ہوا میں تیر رہے تھے، مانو وہ دنیا سے ایک سوال پوچھ رہے ہوں، کیا آپ سنو گے؟ تو دوستوں، غزل ڈائری کا پہلا چیپٹر یہیں پورا ہوا۔ آپ کو یہ پہلا چیپٹر کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔ جلدی ہی ملتے ہیں آڈیو بک کے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ شکریہ۔